پیارے بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے چور مسخرہ۔ ظہیر نصیب احتشام ہمدانی بہت دنوں کے بعد یاد کیا ہے۔ بہت عرصے کے بعد آپ کی آواز سنی تو شجاع تیموری نے چہکتے ہوئے کہا۔ لائن کی دوسری طرف ان کے پرانے دوست احتشام ہمدانی تھے۔ دونوں دوست اسکول اور کالج میں ساتھ ساتھ رہے تھے۔ دونوں میں گہری دوستی تھی، لیکن پھر احتشام ہمدانی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرکاری ادارے میں ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے ان دنوں وہ محکمہ خارجہ میں ایک عہدے پر فائز تھے۔ شجاع تیموری کو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی۔ آدمی ذہین تھے، اس لیے مختلف اداروں میں انتظامی معاملات دیکھتے رہے۔ کبھی کسی کاروباری ادارے میں رہے اور کبھی کسی صنعتی ادارے میں۔ کچھ عرصے پہلے ہی انہوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ سرکس میں مینیجر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا، لیکن وہ اپنی اس نئی ذمہ داری سے بہت لطف اٹھا رہے تھے۔ میں شرمندہ ہوں کہ اتنا غائب رہا، احتشام ہمدانی نے خفت سے کہا، اور کچھ دنوں سے طبیعت بہت اداس تھی۔ کچھ دفتری معاملات نے ایسا پریشان کیا ہے کہ ایک بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ ایسے میں تمہاری یاد آئی اور آتی چلی گئی۔ شکر ہے، میں تو سمجھا تھا آپ نے بالکل ہی مجھے بھلا دیا ہے، شجاع تیموری نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے، احتشام ہمدانی کھنکھارتے ہوئے بولے، بہت جی چاہ رہا ہے کہ دارالحکومت سے چند دنوں کی چھٹی لے لوں اور تمہارے شہر میں کچھ دن گزاروں۔ جی بہل جائے گا، کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ کیا تم مجھے چند دنوں کے لیے اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ خوش آمدید، شجاع تیموری جوش بھرے لہجے میں بولے۔ سر آنکھوں پر، میں آج ہی سے آپ کا انتظار کرنا شروع کر رہا ہوں۔ تمہارے سرکس کا بہت چرچا سنا ہے۔ سرکس کے ساتھ میرے بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ تمہارا سرکس بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور، شجاع تیموری بولے، آپ آئیں تو صحیح، آپ ہمارے سرکس کو ساری زندگی بھلا نہیں سکیں گے۔ شجاع تیموری کو امید نہیں تھی کہ ان کا پرانا دوست اتنی جلدی ان کے پاس آن پہنچے گا۔ اگلے ہی دن سپہر کے وقت احتشام ہمدانی ان کے گھر میں موجود تھے۔ دونوں دوست اتفاق سے گلے ملے۔ شجاع تیموری نے اپنے مہمان کی خوب آؤبھگت کی۔ دونوں کافی دیر تک پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے اور قہقہے لگاتے رہے۔ شام کا وقت ہوا تو شجاع تیموری نے احتشام ہمدانی سے اجازت چاہی، کیونکہ سرکس میں ان کی ذمہ داریوں کا وقت ہو گیا تھا۔ آپ آرام کریں، میں کوشش کروں گا کہ جلدی واپس آ جاؤں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازم موجود ہیں، بلا جھجک مجھے حکم دیجیے گا، میں نے اسے سمجھا دیا ہے۔ نہیں نہیں، احتشام ہمدانی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے تیزی سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ راستے میں ہوائی جہاز میں خوب آرام کیا ہے میں نے۔ اب میں سرکس سے لطف اندوز ہوں گا اور تم اپنے کام نمٹاتے رہنا۔ شجاع تیموری ان کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئے۔ دونوں دوست خوش گپیاں کرتے ہوئے سرکس کے قریب پہنچ گئے۔ ہر طرف روشنی اور چہل پہل تھی۔ دور ہی سے سرکس کا نام 7 اسٹار انٹرنیشنل سرکس جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شجاع تیموری نے اپنے مہمان دوست کو خاص جگہ پر بٹھایا اور عملے کو ان کا خیال رکھنے کی ہدایات دی۔ سرکس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سرکس کے فنکاروں نے بہت سے حیرت انگیز اور دلچسپ کرتب دکھائے۔ کچھ دیر بعد شجاع تیموری بھی احتشام ہمدانی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ واقعی تمہارے سرکس کا معیار ہر لحاظ سے بین الاقوامی ہے، احتشام ہمدانی نے تعریف کی۔ آپ کی پسندیدگی کا شکریہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس کے تمام انتظامات ترقی یافتہ ملکوں کے معیار کے مطابق کیے گئے ہیں۔ ہم اپنے فنکاروں کو بھاری معاوضہ دیتے ہیں۔ اسی گفتگو کے دوران دو مسخرے بھڑکیلے لباس پہنے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اور تماشائی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اچانک احتشام ہمدانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ ان کے ہاتھ کا اشارہ ایک مسخرے کی طرف تھا اور ان کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ یہ تو راجہ اکرام ہے، میرا بھاگا ہوا ملازم۔ شجاع تیموری حیرت زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ چند دن پہلے ہی یہ شخص راجہ اکرام موقع پا کر میری چیزیں لے کر غائب ہو گیا۔ نہ جانے کم بخت نے میری چیزیں کہاں کریں
اور اس میں بیش قیمت زیورات اور بھاری بھرکم رقم نکال لی۔ میں دفتر سے واپس آیا تو تجوری کھلی ہوئی تھی اور قیمتی چیزیں غائب تھیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا ہے، قسمت کی خوبی دیکھیں کہاں آن کر ملا، شجاع تیموری سوچتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہی مسخرہ راجہ اکرام ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ دونوں مسخروں نے خوب میک اپ کیا ہوا ہے اور نقلی ناک لگا رکھی ہے۔ آپ سے پہچاننے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہمدانی نے زور سے سر ہلایا۔ راجہ اکرام ہر تھوڑی دیر بعد اپنے دائیں کان کی لو کھینچتا ہے اور یہ مسخرہ اب تک کئی بار یہ عمل دہرا چکا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بار پھر اس نے کیا اور یہ مسخرہ کئی بار یہ عمل دہرا چکا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بار پھر اس نے مخصوص انداز میں اپنے دائیں کان کی لو کھینچی۔ نہایت عجیب بات ہے، شجاع تیموری بڑبڑائے۔ نہایت عجیب؟ اتنی دیر میں دونوں مسخرے اچھلتے کودتے عقبی دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے غائب ہو گئے۔ احتشام ہمدانی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، مجھے فوراً اس خیمے میں لے چلو۔ دوست، نقدی اور زیورات کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تجوری میں میرے بہت سے قیمتی کاغذات تھے، کمبخت نے سب کچھ میرے ہی تھیلے میں ڈالا اور رفو چکر ہو گیا۔ دراصل مجھے وہ کاغذات چاہیے۔ شجاع تیموری پریشانی کی حالت میں اٹھے اور اپنے دوست کو ساتھ لے کر باہر کا رخ کیا۔ دونوں بیرونی دروازے کی طرف لپکے۔ دروازے کے باہر ایک ہجوم تھا، غالباً کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ چیخ و پکار اور شور ہنگامہ برپا تھا۔ اچانک ایک طرف سے ایک سپاہی نمودار ہوا اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، ہمیں جلدی راجہ اکرام کے پاس پہنچ جانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ فرار ہو جائے۔ احتشام ہمدانی گھبرا کر بولے۔ بے فکر رہیں، شجاع تیموری نے انہیں تسلی دی۔ اپنے نائب کی ذمہ داری لگا کر 2 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہوں۔ دراصل سرکس کے انتظام میں میری ذمہ داریاں میری ذمہ داریاں ہیں، ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بڑھ جائے اور پروگرام گڑبڑ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمبے قد کے آدمی کی طرف بڑھ گئے جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ شجاع تیموری نے اس شخص کو کچھ ہدایت دیں اور دوبارہ پلٹ کر احتشام ہمدانی کے پاس آ گئے۔ ہجوم بھی ابھی تک اسی طرح موجود تھا۔ اگر زحمت نہ ہو تو صرف چند منٹ کے لیے میرے دفتر میں تشریف رکھیں، شجاع تیموری نے کہا۔ مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہانپتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے اور احتشام ہمدانی کا ہاتھ تھام کر بولے، آئیے میرے ساتھ۔ اور انہوں نے تیز تیز قدم چلتے ہوئے سرکس کا چکر کاٹا اور عقب کی طرف بڑھے جہاں خیموں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک فنکار کو روکا جس کے سر پر جادوگروں والی مخصوص لمبی ٹوپی تھی اور اس نے لمبا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ابھی اپنی ٹوپی سے کبوتر نکال کر دکھا سکتا ہے۔ مسٹر ہامان، شجاع تیموری نے پوچھا، چند دن پہلے جو نیا مسخرہ ہمارے سرکس میں آیا ہے اس کا خیمہ کدھر ہے؟ جناب جادوگر جھکتے ہوئے بولا، آپ غالباً راجہ اکرام کا پوچھ رہے ہیں۔ دائیں قطار میں چوتھا خیمہ اسی کا ہے، وہی جس کے سامنے سرخ جھنڈیاں لگی ہیں۔ خیریت تو ہے جناب؟ ہاں خیریت ہے، شجاع تیموری نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، بس کچھ دیکھنا ہے میرے دوست، ایسا نہ ہو کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہو۔ احتشام نے خدشہ ظاہر کیا، پھر اس لڑائی جھگڑے نے کافی وقت برباد کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے فرار ہونے کے لیے کافی وقت مل گیا ہے۔ بظاہر تو اس بات کا امکان نہیں، شجاع تیموری بولے۔ سرکس کا وہ حصہ جہاں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں خوب روشن ہوتا ہے، جبکہ باقی جگہ نیم روشن اور نیم تاریک ہوتی ہے۔ اتنی دور سے تماشائیوں کے چہرے واضح نظر آتے۔ اب وہ دونوں مانوس خیمے کے دروازے پر تھے جن کی نشاندہی جادوگر فنکار نے کی تھی۔ شجاع نے راجہ اکرام کا نام لے کر اسے 3-4 دفعہ پکارا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو لپک کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ احتشام ہمدانی بھی ان کے پیچھے تھے۔ خیمہ خالی تھا، اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خیمے کے اندر موجود ایک بڑا سا صندوق کھلا پڑا تھا، کچھ کپڑے اور روزمرہ استعمال کی چیزیں صندوق کے ارد گرد بکھری پڑی تھی۔ لگتا تھا کسی نے افراتفری میں صندوق خالی کیا ہے۔ چارپائی کے نزدیک رکھی تپائی بھی اوندھی پڑی تھی اور اس پر دھرے ہوئے جگ گلاس زمین پر لڑھکے ہوئے تھے۔ وہ کمبخت ایک بار پھر بھاگ نکلا ہے۔ احتشام مایوس ہو کر چارپائی پر ڈھہ گئے۔
میرا خدشہ درست نکلا۔ فی الحال ہم وہ کام تو کر ہی سکتے ہیں، شجاع تیموری نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایک تو ہمیں پورے خیمے کی بہت باریک بینی سے تلاشی لینی چاہیے، اور دوسرے ہمیں مقامی پولیس کو فوراً اطلاع کرنی چاہیے۔ آپ خود ایک بہت بڑے افسر ہیں، لیکن اس شہر میں پولیس کے کچھ افسروں سے میری اچھی جان پہچان ہے۔ تلاشی تو واقعی ہی ہمیں لینی چاہیے، احتشام تھکے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن پولیس کے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ویسے بھی میں ایک اعلیٰ حکومتی عہدے پر فائز ہوں، خواہ مخواہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دونوں نے خیموں کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن کوئی چیز نہیں مل سکی۔